بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. اور یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بڑے گناہ کی چیز ہے اور لوگوں کے لیے کچھ معمولی فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہوا ہے. گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے چیزوں کے متعلق مسائل دریافت کیے اور ان کے پوچھنے کے مطابق حکم نازل کیا گیا. انہی چیزوں میں سے یہاں پر دو بڑی اہم چیزوں کا ذکر ہے: شراب اور جوئے کے متعلق احکام. اس کے متعلق تفصیل جاننا چاہیے. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ شراب حرام ہے. اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں جب صحابہ کرام جاہلیت کے دور میں تھے اس وقت شراب حرام نہیں تھی، کیونکہ وہ دین ہی نہیں تھا. بغیر کسی دین اور مذہب کے وہ لوگ زندگی گزار رہے. مکہ کے اندر 13 سال رہے، وہاں پر بھی جاہلیت ہی کی طرح اسلام لانے کے بعد بھی شراب نوشی کیا کرتے تھے. شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی. جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو وہاں پر بھی اسی طرح تھا. مدینہ کے لوگوں میں شراب کا اور زیادہ زور تھا. وہاں لوگ اور زیادہ مقدار میں شراب پیا کرتے اور اس کے معمولی فائدے پر نظر رکھتے ہوئے اس کی جو بہت ساری مضرتیں ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں، اس کو درگزر کر دیا کرتے تھے اور کثرت سے شراب پیتے تھے. لیکن ہر دور میں ایسے کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو برا سمجھتے ہیں، چاہے اس کو برا کہا جائے یا نہ کہا جائے. جیسے آج بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ اسلام میں تو شراب حرام ہے، لیکن دیگر بہت سے مذاہب کے لوگ ایسے ہیں جو شراب کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے مذہب میں وہ حرام نہیں. تو طبیعت اگر اچھی ہوتی ہے، آدمی کی سوچ اور سمجھ اچھی ہوتی ہے تو آدمی برائی کو برائی سمجھتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھی قسم کی طبیعت تھی. آپ نے کبھی بھی نہ نبوت ملنے سے پہلے نہ نبوت ملنے کے بعد کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی شراب چھوا تک نہیں. اگرچہ وہ لوگ شراب پیتے تھے لیکن کئی صحابہ کرام ایسے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شراب حرام ہونے سے پہلے بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی. ایسے ہی چند صحابہ
مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عمر فاروق، حضرت معاذ بن جبل اور چند صحابہ کرام اور انصاری تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب صحابہ کرام آپ کے پاس سوال لے کر کے آئے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹ صراحتاً حرمت کا حکم نازل نہیں کیا گیا، بلکہ مشورہ دیا گیا کہ جس چیز کے بارے میں تم لوگ پوچھتے ہو اس کے اندر برائی ہے۔ معمولی نفع جو ظاہری طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے طاقت ہوتی ہے، اس سے قوت ملتی ہے، وہ ظاہری طور پر اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے فوائد معمولی ہیں اور اس کے نقصانات بہت ہیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ اس کے نقصانات بہت ہیں۔ اچھے قسم کے لوگ ہوں گے تو صرف مشورہ دینے سے مان جائیں گے، ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو شراب کی حرمت کے متعلق تدریج سے درجہ بدرجہ حکم نازل ہوا۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ شراب کے اندر بہت نقصانات ہے، بہت گناہ کی چیز ہے۔ جب آدمی اس کو استعمال کرتا تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، پھر وہ جو بھی برائی کر لے اس کے سمجھ میں نہیں آتا اور گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اس کے اندر بڑے گناہ کا سامان ہے تو بہت سے صحابہ کرام نے اس وقت سے ہی شراب چھوڑ دی۔ لیکن چونکہ ابھی بھی قطعی حرمت نازل نہیں ہوئی، ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے، اس لیے بہت سے صحابہ کرام ابھی بھی شراب پیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو اس کے مفاسد ہیں، اس کی خرابیاں، اس سے ہم لوگ بچیں گے۔ اس کی کچھ مدت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور دعوت میں کھانے کے بعد معمول کے مطابق شراب پیش کی اور سب لوگوں نے شراب پی، اور اس کے بعد پھر نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے نماز پڑھائی اور اس میں سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون۔ اس میں انہوں نے چونکہ نشے میں تھے اس لیے پڑھنے میں ایسی غلطی کر دی جس سے نماز میں خرابی آ گئی اور معنی بدل گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ اس موقع پر شراب کے متعلق دوسری آیت نازل ہوئی جو چوتھے یا پانچویں پارے میں آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، مطلب نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ اگر تم کو استعمال کرنا ہو کرو، لیکن ایسے وقت میں کرو کہ نماز کا وقت نہ ہو۔ نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے مت آؤ، ورنہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہو۔ یہ دوسرا حکم نازل ہوا شراب کے متعلق۔ ابھی بھی صرف وقتی طور پر شراب حرام کی گئی، ہر وقت حرام نہیں کی گئی، لیکن نماز کے وقت مت کی، اس کے علاوہ اوقات میں پی سکتے ہو۔ اس موقع پر بھی کچھ اور صحابہ کرام نے شراب کی عادت چھوڑ دی، یہ سمجھ کر کہ جس چیز کو پی کر اور استعمال کر کے ہم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کہہ کر کے انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ لیکن ابھی بھی چونکہ حرام نہیں کہا گیا بالکل لیا، اس لیے تمام لوگ اس سے باز نہیں آئے، ابھی بھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے، پیتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ یہ رونما ہوا، حضرت اقبال ابن مالک ایک صحابی ہیں، انہوں نے چند صحابہ کرام کی اسی طرح سے دعوت کی اور جس میں شراب پیش کی گئی۔ شراب پی لینے کے بعد نشے میں ایک شخص نے، ایک صحابی نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہڈی سے اتنی زور سے مارا کہ ان کا سر شدید زخمی ہو گیا۔ وہ شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی،
اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی خلاصہ وار حکم نازل فرما دے۔ ابھی تک تو اشارتاً کنایتاً سمجھایا گیا، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ اب شراب کے متعلق واضح حکم ہمیں عطا فرما، جس میں صاف طور پر سمجھ میں آئے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس موقع پر سورہ مائدہ کی 2 آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہا کہ اے ایمان والو یہ شراب ہے اور جوا ہے، اور 2-3 چیزوں کو اور بیان کیا، کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اور حکم دیا گیا کہ اب تمہارے لیے اس سے بچنا لازمی، اب تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں پر شراب کی قطعی حرمت نازل کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ اب شراب حرام ہے، اب اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے بتدریج درجہ بدرجہ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو نازل کیا۔ یہ قرآن شریف کی تدریج کی حکمت ہے۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا عادی شخص اس کو فوراً کہیں کہ اس چیز سے باز آ جاؤ تو فوراً چھوٹتی نہیں، خاص طور سے جو نشے کی چیز ہو فوراً آدمی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو عربی دانوں نے اس طرح کہا ہے کہ جس طرح سے بچے کا دودھ چھڑانا مشکل ہوتا ہے، اس سے زیادہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنی کوئی عادت بنا لے تو اس سے باز آ جائے، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اس طرح سے احکام نازل کرنے کی جو حکمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف انسان کی طبیعت کا خیال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے حرمت نازل فرمائی۔ اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے پہلے ہی مرتبہ میں اسلام آتے ہی کہ شراب حرام ہے تو ممکن ہے کہ ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کے عادی تھے۔ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ لوگ ہر 1-2 گھنٹے کے بعد شراب پیا کرتے، اس قدر وہ لوگ اس کے عادی تھے، تو ان کے لیے فوراً چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کوئی شخص بیڑی پینے کا عادی ہو اور پھر کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو ڈاکٹر سے حضرات اس سے یہ نہیں کہتے کہ تم بیڑی چھوڑ دو، اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کم کر دو، پہلے دن کا میں 5 پیتے تو آپ 2 پیو 3 پیو، پھر بعد میں 1 پینا، اس طرح سے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی کام دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے بتدریج حکم نازل فرمایا۔ پہلے درجے میں کہا کہ اس میں بہت گناہ ہے اور بہت نقصان کی بات ہے، پھر دوسرے نمبر پر کہا کہ ایسی حالت میں نماز سے قریب مت آؤ، اور پھر جب دھیرے دھیرے وہ عادی بن گئے تو پھر ایک ساتھ حکم نازل کر دیا گیا کہ آپ شراب حرام کر دی گئی، اور حرام کر دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کے بارے میں بہت سی وعیدیں بیان فرمائی تاکہ کوئی اس کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ام الفواحش بھی بیان فرمایا، تمام گناہوں کی، تمام برائیوں کی جڑ شراب نوشی ہے، شراب پینا ہے، نشہ کرنا ہے۔ حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام پر کیا اثر پڑا؟ حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام پر اثر یہ ہوا کہ جس کے ہاتھ میں اس وقت جو بھی برتن شراب کا تھا یا اور کسی نشہ آور چیز کا برتن تھا، اسی وقت انہوں نے برتن کو پھینک دیا۔ مٹی کے برتن تھے تو اس کو انہوں نے توڑ دیا، اور گھروں کے اندر مٹکوں میں شراب بنا کر رکھا کرتے تھے، اس کو مشکیزوں کو چاک کر دیا چاقو سے، یہاں تک کہ صرف وہ مٹکے اور وہ شراب باقی رہ گئی تھی جو بازاروں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام شراب کے مٹکوں کو، مشکیزوں کو ایک جگہ لا کر کے جمع کر دیا جائے۔ وہاں لا کر کے جمع کر دیا گیا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ تمام مشکیزوں کو چاقو سے چاک کر دیا، چیر دیا۔
یہاں تک کہ اتنی شرابیں بہائی گئی، لکھا ہے حدیث شریف کے اندر کہ جس طرح سے بارش کا پانی بہتا ہے اس دن اس طرح سے وہاں پر سڑک پر شراب بہ رہی تھی۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ شراب کے کتنے عادی تھے، لیکن جب قطعی حکم آ گیا تو پھر انہوں نے ایک دو نہیں سوچی بلکہ تمام شراب کو اس طرح سے بہا دیا۔ اور ایک صحابی اپنی پونجی اور رقم جمع کر کے ملک شام سے شراب لے کر کے آ رہے تھے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اس سے پہلے ہی ان کو یہ اطلاع ملی کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی، تو وہ شراب لے کر مدینہ میں نہیں آئے، ایک پہاڑ پر لے جا کر کے تمام مسجدیں رکھ دیے۔ پہلے تنہا آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں تو پوری پونجی اور رقم جمع کر کے تجارت کرنے کے لیے شراب لے کر کے آیا تھا، اب یہ حکم نازل ہوا تو میں کیا کروں؟ وہ سمجھے کہ ممکن ہے کوئی راستہ نکل جائے مال کو بچانے کا، اس لیے کہ بڑی مقدار میں مال ہوا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، وہ چیز نجاست غلیظہ بن گئی، شراب جو ہے وہ ناپاک چیز ہے، اس کی خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی غیر مسلم کے ہاتھ بھی اس کو فروخت نہیں کر سکتے۔ آدمی ایک بار سوچ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے پینا حرام ہے، میں کسی غیر مسلم سے فروخت کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو بہا دو۔ صحابی نے حکم پاتی فوراً پوری شراب بہا دی۔ یہ صحابہ کرام کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر ایک مدت تک کے محنت کی تھی، ان کے دلوں کو بنایا تھا، ورنہ آج بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کے یہاں پر شراب حرام ہونے کا قانون ہے، لیکن کوئی اس کی پاسداری نہیں کرتا۔ یورپ کے ممالک میں کئی سالوں پہلے جب ان کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر یہ نقصانات ہیں تو باقاعدہ حکومتی سطح پر یہ قانون نافذ ہوا کہ شراب ممنوع ہے، جرم ہے، لیکن یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب ممانعت کا قانون نافذ ہوا تو لوگوں نے اور زیادہ مقدار میں اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ وجہ اور فرق یہ ہے کہ صحابہ کے دلوں پر پہلے محنت کی گئی، ان کے دلوں کو بنایا گیا تھا، اور اللہ کے نبی نے ان کے اندر اپنا یہ مقام بنایا تھا کہ اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو صحابہ کرام اس کو حرف آخر سمجھتے، اس کے آگے بڑھتے نہیں تھے۔ یہ اسلامی حکم کا امتیاز ہے، اور آج افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا دور اسی جاہلیت کی طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو نشہ آور چیزوں کا استعمال پہلے ہمارے بچپن میں، ہمارے بڑوں کے بچپن میں کم تھا، اور اب بہت زیادہ تیزی سے نوجوانوں کے اندر بڑھ رہا ہے، تو گویا کہ ہم لوگ ترقی نہیں بلکہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، زمانے جاہلیت کے دور کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو آیت نے بیان کیا کہ اس کے اندر چند منافع بھی ہیں لیکن گناہ بہت زیادہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہے، وہ اس طرح ہے، اس کے معمولی فوائد جو بظاہر بیان کیے جاتے ہیں حقیقت میں وہ بھی ہے نہیں۔ لوگ اس کا ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ پینے کے بعد وقتی طور پر قوت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح سے لذت اور فرحت ملتی ہے، یہ بظاہر وقتی طور پر ہے، لیکن اس کے نقصانات اگر آپ سنیں گے، بلکہ ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، جسمانی، عقلی، مالی، معاشرتی، ہر طرح کا اس کے اندر نقصان ہے۔ جسمانی نقصان اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کے اندر کی تمام چیزیں اس سے خراب ہو جاتی ہیں، معدہ ہے، جگر ہے، جتنے بھی اہم اندر کی چیزیں ہیں انسان کی، وہ سب شراب کے استعمال کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں، آدمی اندر سے لاغر اور کمزور ہوتا ہے۔ ایک جرمنی ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ شراب کا عادی شخص 40 سال کی عمر میں 60 سال کے بوڑھے کی طرح ہو جائے۔ اسی طرح سے عقل جو خراب ہوتی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے صرف وقتی طور پر عقل خراب ہوتی ہے، وقتی طور پر تو خراب ہوتی ہی ہے، لیکن دھیرے دھیرے آدمی کی عقل ایک دم کمزور ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسی چیزوں کے عادی ہیں ان کے گھروں کا کیا حال ہے، وہ عقل کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ اور معاشرتی اور تمدنی نقصان
گھر میں جھگڑا، باہر جھگڑا فساد، دوسروں کا نقصان کر دینا، حتیٰ کہ آدمی نشے میں ایک دوسرے کا قتل کر دیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ سب معاشرتی نقصان ہے۔ اس لیے کہا کہ اس مہما قلوب النفیمہ، اس کے نقصانات، اس کی مضرتیں، اس کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے جو جرمنی ہے اس طرح لکھا ہے کہ اگر شراب کی دکانیں اور شراب کا کاروبار 50% اگر بند ہو جائے، صرف 50% اگر بند ہو جائے تو شفا کھانے اور دوا کھانے اور جیل کھانے بھی 50% بند ہو جائیں گے، اس کے واردات کم ہو جائے گی۔ یہ غیروں نے لکھا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے جرمنی، وہ بھی غیر ہے، کہ اسلام کی جو بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام کے اندر شراب حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ خوبیاں ہیں جو غیر بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے نوجوان وہ ہیں جو اس چیز کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہم کو اپنے معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ ان تمام برائیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا کہ یہ ام الخبائث ہے۔ تمام خباثتوں کی، تمام برائیوں کی جڑ اور اصل ہے شراب۔ ہم معمولی اور مختصر طور پر یہ سمجھیں کہ شراب کیا چیز ہے۔ شراب یہ حقیقت میں جو اس وقت وہ لوگ بناتے تھے وہ انگور کے کچے شیرے سے بناتے تھے۔ انگور کا شیرہ نکال کر اس کو آپ 3-4 دن اسی طرح رکھ دیں، اس میں جوش آئے گا، جھاگ آئے گا، اس کے اندر نشہ پیدا ہوگا۔ یہ اصل شراب ہوتی تھی جو نجاست غلیظہ اور ایک دم ناپاک چیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں سے بھی وہ لوگ بناتے تھے۔ گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے۔ اس دور میں ایسی بہت ساری چیزوں کا وجود نہیں تھا جو آج نشہ آور چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ شراب کی حرمت کیوں نازل ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے عقل خراب ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل معوق ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ اب فقہا نے یہ بیان کیا کہ یہ چیز، جن چیزوں کے اندر بھی یہ علت پائی جائے گی، یہ وجہ پائی جائے گی، وہ چیز حرام کہہ جائے گی۔ چاہے وہ کوئی گولی ہو، چاہے کوئی سونگنے کی چیز ہو، چاہے کوئی پینے کی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، اگر اس کے اندر ایسی کیفیت ہے کہ اس کے استعمال کے بعد آدمی کی عقل کام نہیں کرتی، وہ اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے، تو اس کا حکم شراب کا حکم ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو نشے کے استعمال کرنے والے لوگوں پر حد جاری ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ایک بار شراب کا استعمال کیا تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ یہ شراب کے نقصانات ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جس میں مکہ مکرمہ کے اندر ہی اشارہ کر دیا گیا تھا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ آیت ہے 14ویں پارے میں، جس میں کہا گیا کہ من ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، کہ کھجور اور انگور دو چیزیں ہیں، تم لوگ اس سے شراب بناتے ہو اور اس سے اچھے رزق بناتے ہو، یعنی اچھے طور پر بھی استعمال کرتے ہو۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں صرف صحابہ کرام کو اشارہ کیا گیا کہ شراب بہتر چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کیا اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں، تم اس سے ایک تو اچھا رزق بناتے ہو اور دوسرے نشے کی چیز بناتے ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نشے کی چیز اچھا رزق نہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ اشارہ اسی وقت کر دیا گیا تھا، اسی وقت سے بعض لوگ اس سے باز آ گئے تھے، دور ہو گئے تھے۔ اس طرح درجہ بدرجہ اس کی حرمت نازل ہوئی اور پھر قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ احادیث میں اس کی بہت برائیاں بیان کی گئی ہے اور اس کی جو خرابیاں ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، ہم لوگ معاشرے کے اندر ایسی چیزوں کے استعمال کرنے والوں سے بارہا دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے بچوں کی فکر ہونا چاہیے
اپنے بچوں کے معاشرے کی ان کے مستقبل کی فکر ہونا چاہیے اور خاص طور سے اپنے بچوں کی صحبت کی فکر ہو کہ ہمارے بچے کی صحبت کیسی ہے. ایسی چیزیں عام طور سے ہمارے بچے بری صحبت سے پکڑتے ہیں. جب صحبت بری ہوتی ہے, سنگت بری ہوتی ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا, آوارہ رہتے ہیں, جب وہ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور معمولی چیزوں سے بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے خاص طور سے اپنے بچوں کی تربیت کی اس تعلق سے فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.